آپ سمجھتے ہیں کہ پاک و ہند میں اور بر صغیر میں جس طرح ہم اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، کئی جو ہماری روایات ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آج وہ بحث کا حصہ بنتی ہیں. یعنی اگر آپ عربی ممالک میں دیکھیں، اگر اس مڈل ایسٹرن بیلٹ میں دیکھیں اور ہمارے جو طریقہ کار ہیں اس میں کافی فرق نظر آتا ہے. یہ فرق کیسا ہے اور کیا ہمیں بھی اپنے تمام معاملات میں تھوڑی سی عربی ثقافت کی طرف یا سعودی نظام کی طرف یا اس پہ رجوع کرنا چاہیے، یا ہم جیسا پریکٹس کرتے ہیں اسلام کو، جو ہماری روایتیں مثال کے طور پہ کہ اگر 12 ربیع الاول کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حلوہ بنانا ضروری ہے یا اپنے طریقے سے گھر میں چراغاں کرنا ضروری ہے، یہ یا کرنا وہ چاہتے ہیں، کیا یہ سب ان چیزوں کی اجازت ہے؟ یا اکثر لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہیں یہ خدا نخواستہ بدعت تو نہیں؟ نور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات یہ، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قرآن مجید فرقان حمید اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہتے ہیں کہ جب ان کا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آئے فلیفرحوا تو تم بس خوشیاں مناؤ، وہ خیر مما یجمعون، اور جو تمہارے پاس تم نے جمع کیا اس کو خرچ کرو. قرآن کی دوسری آیت ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. لیکن جب ہم چھوٹے تھے نا، جب انٹرنیٹ کی اتنی سہولت نہیں تھی تو ہمارے ایک مخصوص طبقہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا بدعت سمجھتا ہے، مگر پاکستان کی کچھ طاقتوں کے ڈنڈے کے طور پر 14 اگست تو بہت خوشی کے ساتھ منا. وہ جھنڈا لہرانا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، مگر میلاد النبی کا جھنڈا اس کے لیے حرام و ناجائز ہوتا ہے. سر میں اس بات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں قرآن کی طرف آتا ہوں. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہماری جب انٹرنیٹ نہیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف پاکستان کے اندر ہی کام ہوتا ہے. آپ بہن گوگل بابا سرچ کریں، یمن کے شہر سنا کے اندر سب سے بڑا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلتا ہے. عراق کے اندر نبی اسلام کے میلاد کا جلوس نکلتا ہے. ترکی کے اندر کل بہت بڑی وہاں پہ آقا اسلام کی میلاد کی خوشی میں بہت بڑا جلوس نکلا. اب تو ویسٹرن ورلڈ کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میلاد النبی کا بہترین جلوس کر رہے ہیں. اور کل میں نے جو ایک ویڈیو دیکھی، مدینہ شہر کے اندر جو عرب کے لوگ تھے، خالص جو مدینے کے رہنے والے تھے، جو بڑے فخر سے کہتے ہیں نحن اہل المدینہ، ہم مدینے والے ہیں، وہ آقا اسلام کے حوالے سے وہ مٹھائی کچھ یعنی کہ جو وہاں کا جو میٹھا ہوتا ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولود النبی، یہ آقا اسلام کی ولادت کے حوالے سے خوشی کا اہتمام ہے. بر صغیر کے حوالے سے نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے. اچھا کسی کو اختلاف ہے 12 نہیں ہے تو بھائی آپ 8 کو منا لیں، آپ 2 کو منا لیں. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے بہن، جو صورت حال چل رہی ہے دنیا بھر کے اندر جہاں مسلمانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، ہم میں تو اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں، میں دیوبند کے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیے ہم سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک جلوس نکالتے ہیں کہ جہاں ہم پہلی محرم کو عمر فاروق کے حوالے سے جلوس نکالتے ہیں، وہاں حرام و حلال و بدعت کے حوالے سے فتوے نہیں آتے، ختم بخاری پہ حلال و حرام کی بدعت کے فتوے نہیں آتے. مگر جیسے ہی آقا اسلام کی میلاد کا جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، خرابیاں ہیں. اگر کتا مسجد میں آ جائے تو مسجد کو نہیں گراتے، کتے کو باہر نکالتے ہیں. تو اگر خرابیاں ہیں، ہم سب لوگ الحمدللہ کوششیں کر رہے ہیں. خرابیاں ہوتی ہیں، جہاں اچھائیاں ہیں وہ خرابیاں بھی ہیں. جس طرح آپ نشاندہی کی وہ خرابی ہے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، کل میں جلوس کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ جلوس میں جائیں تو آپ وضو ہو کر جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بتائیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں. بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پوری دنیا کو ہم بتائیں گے ہم رسول کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین سے مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک میسج ہوتا ہے پوری کائنات کے لیے کہ ہم رسول اللہ والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں. سبحان اللہ. اور زنیرہ آپا سے